کیا کہنا چاہیں گے ویسے لوگوں کو جو مشاعرہ کرانے کا شوق رکھتے ہیں، جلسہ کرانے کا شوق رکھتے ہیں، اور خاص طور سے کہ نعتیہ مشاعرہ کرایا جاتا ہے اور اس میں شعراء حضرات جو آتے ہیں وہ دور دراز سے، وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ غزل کے اشعار پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بہاریوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ یو پی کے شعراء یہاں آتے ہیں اور موٹی رقم لے کر جاتے ہیں اور اپنا شیش محل بناتے ہیں. ان کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی اور شعور نہیں ہوتا. یہ علماء کو مدعو کرتے ہیں تو 2000 دیتے ہیں، شاعر کو 25,000 دیتے ہیں. جتنے لوگ اس نعتیہ مشاعرہ کا عنوان دے کر یا آج کل جو جلسوں میں شعراء کرام آ رہے ہیں، یہ سب تو شعراء ہی نہیں. لوگ کہتے شاعر اسلام، یہ تو شورور ہے، دوسروں کا کلام چراتے ہیں اور پھر گانے کے انداز پر، قوالی کے انداز میں پڑھتے ہیں. 10 شعر کا، 16 شعر کا، 12 شعر کا کوئی کلام نہیں ہوتا ہے. 2 شعر کا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک مصرع ایک مصرع. وہ نعتیہ مشاعرے نہیں ہوتا ہے، در حقیقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے کان کی لذت کے لیے سنتے ہیں، ان کے دل میں محمد کی ذرا بھی وقت نہیں ہوتی. اس طرح کے مشاعرے اور نعتیہ مشاعرے کا عنوان دے کر کے بالکل اس کو بند کرنا چاہیے. گاؤں والے کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کے ایمان پر کیا کہتے ہیں کہ سوالیہ نشان لگے گا. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کیونکہ جلسہ جلوس اور مشاعرہ وغیرہ بھی تو یہ وقت کی ضرورت ہے، واقعی لوگوں کو بیدار کرنا کی ضرورت ہے، لیکن یہ کس طرح کا پروگرام کیا جائے یہ بتانے کی زحمت کرنا. جی، سب سے بہتر پروگرام تو یہ ہوتا ہے اور مؤثر. ایک جلسہ 3 دن کا کیجئے، 15 مقرر بلائیے. اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو 15 منٹ کے بیان سے ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں. اب میری ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے کہ ہر محلہ میں یا گاؤں میں، بڑا ہے تو 2 جگہ 3 جگہ، مغرب سے عشاء تک کا پروگرام رکھا جائے. ایک تلاوت ہو، ایک نعت ہو، ایک عالم کا بیان ہو، دعا ہو جائے. اس سے زیادہ مؤثر کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جو رواجی جلسے چل رہے ہیں، رواجی جلسے، یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. جب کیا کہتے ہیں محتمی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جب ان کو عمارت بنانے کا پیسہ جب بچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پیسہ بچا ہوا ہے تو چلو اسی کیا کہتے ہیں کہ زبانی خوش عیشی میں ذرا گزار دیا جائے اور لہک کر کے نصف بدن تک کود کر کے اور اپنی حیات قضائی بالکل نسوانیت جیسی بنا کر اور کبھی شیر کے جیسی کبھی بھیڑی کی جیسی بنا کر کہتے واہ 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 واہ. عقل کے مارے لوگ ہیں. ابھی کیا کہتے خبر آئی نہیں ہے، مبتدا ہی پہ کہا دیتا ہے واہ 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 واہ. نہ وہ مطلع سمجھتا ہے نہ اس نے مطلع سمجھتا ہے. تو اس طرح کا نظام بند ہونا چاہیے. میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے. میں یہی اپیل کرتا ہوں، بلکہ میں جلسے میں جاتا ہوں تو اس پہ نکیر کرتا ہوں. اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شعر پڑھنا، شعر کہنا، شعر سننا تینوں الگ چیز ہے. نہ انہیں پڑھنے آتا ہے اور نہ لوگوں کو سننے آتا ہے اور نہ شعر کہنے آتا ہے. یہ سارے جو نظر آتے ہیں آپ کو میدان میں، یہ یو پی کے شاعر لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. مہینے میں 2 نظم بنا کے وہ دیتا ہے، 10,000 روپے لیتا ہے. سمجھ گیا؟ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ سب شعرور ہے. شعرور ایک ہوتا ہے شاعر جو اپنے فن کی بنیاد پر شعر کہتا ہے، یہ علامہ اقبال ہے، یہ حسرت موہانی ہے، یہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں. اس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ جگر مراد آبادی ہیں، حافظ جون پوری ہیں اور فراق گورکھ پوری، وسیم بریلوی، بشیر بدر، یہ لوگ کئے بھوپالی، خمار بارہ بنکوی ہیں. یہ کیا شاعر ہوں گے؟ راز الہ آبادی تھے. یہ اب گھوم رہے فلاں شاعر فلاں شاعر. سب کو یہ ناظم جلسہ کہتا ہے، شاعر اسلام کہتا ہے. ارے بیوقوف، یہ سب وہ تو شاعر بھی نہیں ہے، یعنی دوسرے شاعر کے کلام کو سامنے رکھ کر تضمین کرے. یہ تو شعرور ہے، چراتا رہتا ہے. میرے یہاں دل خیر آبادی آئے تھے تو انہوں نے ایک نظم پڑھی. نظم پڑھ کے جب نیچے اترے، میں نے کہا بہزاد صاحب کا کلام بہت عمدہ تھا. مجھ کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگے. 50 سال پہلے کی جو غزلیں ہیں، جو نظمیں ہیں، جو ان کے اشعار کے دیوان ہیں، ان کو پڑھیے نا تو وہی میں مل جائے گا سب. آج کہاں ملے؟ سب چراتا ہے. اشفاق بہراچی ہو، سب چراتا ہے. جی میں بالکل ثابت کر دیتا ہوں. اس لیے دل خیر آبادی ہے، اشفاق بہراچی ہے،
یہ لوگ اب کہتا ہے کہ قاضی صاحب اسٹیج پہ رہیں گے تو نہیں پڑھیں گے، پہلے پڑھوا لو، پہلے پڑھوا لو. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا کلام تم پڑھ رہے چورا رہے. جیسے میں نے خود ہی رات ایک کلام پڑھا اور سب لوگوں کو کہا کہ بتاؤ یہ کس کا شعر ہے. خود ہی میں نے رات ایک کلام پڑھا. ہم جو ہے نا، ہمارے اندر وہ 9 سال 7 سال جیسی بچگانی طبیعت ہے، تو ہم کبھی کبھی جاتے ہیں تو جلسہ کو 2 پارٹ کر دیتے. ایک تو ہوا کہ چلو تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، بیان ہوا، پھر ہم اپنے سے شروع کرتے. تو میں خود ہی تلاوت بھی کر دیتا ہوں، نعت بھی پڑھ دیتا ہوں، بیان بھی کر دیتا ہوں. تو ایسے رات وہاں بھی کر دیا. تو ہم نے ایک نظم پڑھی ہم نے، ہر طرف جلوگر تو ہی تو، ہر کسی کو تیری جستجو، معترف ہو گیا دل میرا وحدہ لا شریک لہ. جب نکل آیا وحدت کا چاند، روح کو روشنی مل گئی، تب گناہوں نے آواز دی اپنے اشکوں سے کر لے اودی. یہ جو تراش خراش ہے یہ سب گویے ہیں، اور کیا کہتے ہیں راگ بناتے ہیں یہ لوگ، سر بناتے ہیں، طرز قوالی پہ بناتے ہیں، موسیقی کا انداز ہے. اس سب سے ثواب نہیں ملنے والا ہے. یہ محبت رسول کیا بات کریں گے، یہ تو بغض رسول ہے. تو آپ ہیں حضرت مولانا قاضی عمران صاحب، جو اپنے علاقے کی بڑی شخصیت ہے اور کافی ناراضگی بھی ظاہر کر رہے ہیں. جو آج کل کے مشاعرے کا جو ایک رنگ روپ ہے اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی لاکھوں کی بھیڑ جٹا کر کے یا لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے 10 آدمی کو بیٹھا کر کے دین کی بات اور شریعت کی بات اور شریعت سے آشنا کروائیں اسے. تو خیر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پروگرام ہو اور بہتر پروگرام ہو، اور خاص طور سے جو بھی علماء حضرات ہیں ان کے ادب کے برخلاف نہ ہو. آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار. میں آپ کا خادم SM رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر.